شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ اگر تم کسی کام میں پہلا قدم نہیں اٹھاؤ گے تو تم کبھی نہیں جان پاؤ گے کہ تم کتنے آگے جا سکتے ہو۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں اٹھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ انسان کی فطرت ہے کہ لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ جو تمہاری طرف جھکے اس سے بے اعتنائی برتنا اپنی عقل کا نقصان ہے، اور جو تم سے بے رخی اختیار کرے اس کی طرف جھکنا نفس کی ذلت ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے۔
انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ جب پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں تب استغفار کثرت سے کیا کریں۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرے، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ مشکلات کا آخری حل اللہ سے رجوع ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اخلاق کا اصلی امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسی تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیں۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، ورنہ کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔